طاہر داوڑ کا اغوا افغانستان میں قتل افغان موقف نے کئی سوالوں کو جنم دے دیا ہے۔ طاہر داوڑ کا قتل افغانستان کے رویے سے لگتا ہے کہ معاملہ صرف دہشت گرد تنظیم کا نہیں ہے۔ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ افغان فورسز سرحدی باڑ بہتر سیکیورٹی کے لیے تعاون کریں گے۔ اور مزید اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے لئیک الرحمان سے۔ لئیک بتائیے گا۔ جی صدف، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے افغانستان میں مغوی پولیس اہلکار ایس پی طاہر داوڑ کی بے ایمانہ قتل کی شدید انداز میں مذمت کی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے مذمتی بیان میں یہ کہا ہے کہ اس قتل کے نتیجے میں پاکستان ایک بہادر پولیس آفیسر سے محروم ہوا ہے۔ ان کی جس انداز میں ان کو اغوا کیا گیا، پھر افغانستان لے جایا گیا، اور بعد ازاں ان کو قتل کرنے کے بعد جس انداز میں افغان حکام نے رویہ اختیار کیا ان کی میت کو پاکستان کے حوالے کرنے کے حوالے سے، اس میں کئی سوالات نے جنم دیا ہے، کئی سوالات اٹھ رہے ہیں جس کا جواب افغان حکام کو دینا چاہیے۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ تمام جو واقعات ہیں اور جو کڑیاں ہیں ان کو اگر ملایا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیم سے زیادہ کوئی بڑا واقعہ ہے جس میں کئی لوگ ملوث ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پاکستانی حکام اس واقعے کی، اس قتل کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور تحقیقات بہت جلد مکمل بھی کر لی جائیں گی۔ تاہم ان کی طرف سے اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا افغان حکام سے کہ افغان سیکورٹی فورسز پاک افغان بارڈر پر جو باڑ لگانے کا عمل ہے اس کے لیے مکمل تعاون کریں، تاکہ جو سیکیورٹی کوارڈینیشن ہے اس کو بھی بہتر بنایا جا سکے، اور اس بات کو بھی افغان سیکیورٹی فورسز یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف کسی صورت میں استعمال نہ ہو۔ جی لئیک ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ سامنے آیا ہے اور جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ طاہر داوڑ کا اغوا افغان حکام کے موقف نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ طاہر داوڑ کا قتل افغانستان کے رویے سے لگتا ہے کہ معاملہ صرف دہشت گرد تنظیم کا نہیں، اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ افغان فورسز سرحدی بارڈر پر بہتر سیکیورٹی کے لیے تعاون کریں گے اور افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کے لیے سیکیورٹی تعاون بڑھایا جائے، بہتر اقدامات سے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکا جائے۔ ساتھ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ طاہر داوڑ کا قتل اور بعد کی صورتحال سے لگتا ہے کئی قوتیں اس میں ملوث ہیں، اور آپ کو آگاہ کریں کہ آج جب پاکستانی وفد جس میں وزیر مملکت برائے داخلہ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی شہریار آفریدی پہنچے تھے اور اہل خانہ موجود تھے ایس پی طاہر داوڑ کے، تو افغان حکام نے کہا کہ ہم جیسے خاکی آپ کے حوالے نہیں کریں گے بلکہ محسن داوڑ کے حوالے کریں گے۔ 2 گھنٹے تک یہ سٹینڈ آف کی صورتحال رہی۔ اس کے بعد پاکستانی حکام کی جانب سے پیش رفت سامنے آئی، انہوں نے مذاکرات کے بعد اس بات کو مان لیا کہ محسن داوڑ کے حوالے کیا جائے، اور پاکستانی وفد کے ہمراہ جو جرگہ تھا اس جرگے نے جا کر جست خاکی وصول کیا۔ اس سے کئی سوالات نے بھی جنم لیے اور سب یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آخر تعلق کیا بنتا ہے، محسن داوڑ کی اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے، اور افغانستان کا یہ رویہ، کیونکہ جب ریاست کے معاملات ہوں اور جب ایک ریاست کے حکام دوسری ریاست سے اس معاملے پر بات کریں اور ایک سرونگ ایس پی کی بات ہو رہی ہو جو اس ملک میں ایک سرونگ ایس پی تھا اور سروسز دے رہا تھا پاکستان کو اپنی، اس کا جست خاکی کسی انڈیویجول کسی جرگے کے حوالے کرنے کی کیا منطق ہے، یہ بات کافی دیر تک اس پر سوالات اٹھتے رہے، لیکن پاکستان کی جانب سے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے افہام و تفہیم سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ محسن داوڑ کے حوالے سے بھی یہ بات کافی طور پر سب جانتے ہیں کہ پشتون تحریک موومنٹ سے تعلق رہا ہے اور حسین حقانی سے بھی رابطے میں رہے، وہ رابطے کیوں رہے اور پاکستان مخالف بیانیاں دینے والوں کے حوالے یہ لاش کیوں سپرد کی گئی، اس سے بھی بہت سوالات جنم لے رہے ہیں، اور یہ کیا گٹھ جوڑ ہے، یہ کیا پیغام ہے جو افغانستان دینا چاہتا ہے، اور یہ اب ایک اور ثبوت ہے پشتون تحریک موومنٹ کا، افغانستان کی سرگرمیوں کا، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو لنک ہے اس کا ایک اور ثبوت پاکستان کے سامنے آیا ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ ایک بار پھر آپ کو لے چلیں گے فواد چودھری کی جانب۔ ٹیررزم نہیں کیا